أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة صدق اللہ العظیم۔ بزرگوں، پیارے بھائیوں، گفتگو ہماری کل یہ چل رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ایک نابینا صحابی کی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عتاب فرمایا اور یہ فرمایا کہ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّى أَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنْفَعَهُ الذِّكْرَى۔ آپ کو کیا پتا کہ شاید وہ آدمی اپنے دل کی صفائی کر لیتا، سنور جاتا، یا یہ کہ نصیحت حاصل کر لیتا تو اس کو نصیحت نفع دیتی۔ لعلہ، شاید، اللہ تعالیٰ کے کلام کے اندر شاید شک کی وجہ سے نہیں ہوتا ہے، وہ یقین کے معنی میں ہوتا ہے، ایک امید کے معنی میں ہوتا ہے، ترجی جس کو کہتے ہیں عربی میں۔ تو یہ ضمیر کس کی طرف لوٹ رہی ہے کہ وہ آدمی سنور جاتا؟ اس میں دو احتمال ہے، یا تو نابینا آدمی، اور یہی زیادہ قوی احتمال ہے۔ اس وقت مطلب یہ نکلے گا کہ آپ کو کس نے بتلا دیا اس نابینا کے حالت کے بارے میں؟ آپ کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ ہو سکتا تھا کہ وہ کچھ اپنے دل کی صفائی کر لیتا، جہالت سے، گناہ سے وہ نکل جاتا، یا یہ کہ نصیحت حاصل کر لیتا، آپ کا نصیحت کرنا اس کو نفع دیتا، آپ کی نصیحت کی وجہ سے وہ گناہ سے بچ سکتا تھا، نیکی پر آ سکتا تھا۔ ان کے اندر جو انسان کے اندر جہالت کا مادہ یا معصیت کا مادہ ہے وہ نکل جاتا۔ دو چیزیں بتلائیں، یا تو دل کی صفائی کر لیتا، یا یہ کہ نصیحت حاصل کر لیتا، لفظ او کے ساتھ بتلایا ہے۔ دل کی صفائی یہ بہت بڑا کام ہے۔ شاہ عبدالعزیز دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ آپ کی نصیحت سے اس آدمی کا دل آئینے کی طرح ہو جاتا، صیقل ہو جاتا، تو جو آنکھ والے ہیں وہ جس مقام پر نہیں پہنچے اس مقام پہ یہ پہنچ جاتا۔ آپ کی نصیحت کی وجہ سے جو چیزیں آنکھوں والے نہیں دیکھ سکتے، یہ کشف کے ذریعے اپنے دل کی آنکھ سے دیکھ لیتا، ایک عالم کا مقتدا بن جاتا۔ ایک اندھا ہزار انکھیاروں سے بہتر ہو جاتا۔
اور دوسرے نمبر پہ فرمایا کہ او یذکر، چلو اتنے اونچے مقام پہ نہیں پہنچتا تو کم از کم نصیحت تو حاصل کر لیتا، چاہے سیکل دل تک نہ پہنچے، لیکن قرآن کے معنی سن کر اگر حکم کو سنتا تو اطاعت کرتا، عبادت میں بڑھ جاتا، اگر نہیں اللہ تعالیٰ کی ممانعت کو سنتا تو گناہ سے بچ جاتا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ بھئی طالب علم جو ہوتا ہے اس کو تو معلوم نہیں کہ وہ کیا سنے گا، شیخ کے پاس جاتا ہے تو شیخ کیا بتلاتا ہے، نبی کے پاس پہنچیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون سی بات بتائیں گے، امر کی بات بتائیں گے یا نہیں کی بات بتائیں گے، کرنے کا بتائیں گے یا رکنے کا بتائیں گے، رکنے کا بتائیں گے تو گناہ سے بچ جائیں گے، اور کرنے پہ چل جائیں گے تو عبادت میں بڑھ جائیں گے۔ تو آپ کی نصیحت ان کو نفع پہنچاتی۔ اور دوسرا ایک قول یہ ہے کہ یہ ضمیر لوٹ رہی ہے کافر کی طرف۔ آپ کو کیا پتا کہ وہ کافر نصیحت حاصل کرے یا نہ کرے، آپ تو امید کرتے تھے، لالچ رکھتے تھے کہ کافر مسلمان ہو جائے یا نصیحت پکڑ لے اور حق تک پہنچے۔ آپ کو کیا کس چیز نے بتا دیا کہ یہ کرے گا ایسا؟ اب آگے اللہ تعالیٰ بتلا دے، اما من استغنا فانت، دیکھو دو چیزیں بتلائی تھی اس کے صحابی کے لیے، دو چیزیں بتائی تھی، ایک دل کی صفائی اور دوسرا ذکر، نصیحت حاصل کرنا۔ یہاں پہ صوفیہ بتاتے ہیں کہ ایک ہوتا ہے تخلیہ، ایک ہوتا ہے تحلیہ۔ پہلے صفائی ہوتی ہے پھر چمک ہوتی ہے، سمجھ رہے؟ دل کا تزکیہ جب ہوتا ہے، آدمی ذکر کرتا ہے، مجاہدہ کرتا ہے، ریاضت کرتا ہے، تو دل کی جو گندگی ہوتی ہے وہ نکلتی ہے، اور پھر اذکار کی جب پابندی ہوتی ہے، ذکر و اذکار میں لگتا ہے تو پھر دل روشن ہوتا ہے۔ جب دل روشن ہوتا ہے تو وہ چیزیں جو ایک تاریک دل والا نہیں دیکھ سکتا وہ روشن دل والا دیکھ لیتا ہے۔ ہاں، اللہ والوں کو اللہ تعالیٰ بہت سی چیزیں کھول دیتے ہیں، ان کو کشف اللہ تعالیٰ کرا دیتے ہیں، حقیقت جو چیز حقیقت ہوتی ہے وہ ان کو بتلا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ بھئی دیکھنے کے دو طریقے ہوتے ہیں، دیکھنے کے دو طریقے ہوتے ہیں۔ ایک پھل آپ نے دیکھا ہے، بہت اچھا دکھتا ہے، انہوں نے کیا گھر جاتے کوئی ایک آم جیسا ایک جیسا کوئی لگتا ہے، وہ کھایا نہیں جاتا، شاید نہیں کھایا جاتا، لیکن لگتا تو بہت اچھا ہے۔ اب کوئی نہیں جانتا اور اس کو کھا لے گا تو نقصان کرے گا، لیکن جو اس کی حقیقت سے واقف ہے کہ بھئی اس میں فائدہ نہیں ہے، نقصان ہے، تو ایک تو ظاہر میں دیکھنا اور ایک اندر دیکھنا۔ اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو اندر کی بات بتا دیتے۔ مجھے ابھی ایک بات ابھی سوچا نہیں تھا کہ میں کہوں گا، لیکن ابھی ایک بات یاد آئی۔ میں جس جگہ پہ پڑھا ہوں، مولانا ابوبکر بھی وہاں پڑھے ہیں، انہی کا گاؤں ہے وہ، مولانا منظور بھی پڑھے، شیخ ہارون بھی پڑھے، ہم سب وہیں پڑھے ہیں، لیکن میرا سب سے ان سے آخری کا زمانہ ہے، وہ مجھ سے پہلے کے لوگ ہیں۔ وہاں پہ ایک قبر ہے، اس قبر والے کا نام موسیٰ جی، حضرت موسیٰ جی رحمت اللہ علیہ، وہ صاحب کرامات، ایک کتاب چھپی ہے کرامات موسویہ، صاحب کرامت تھے، کسان آدمی جیسے۔ تو کچھ اہل حدیث خیال کے لوگ ان کے پاس پہنچ گئے اور الٹا سیدھا سوال کرنے لگے۔ تو وہ جب الٹا سوال کر رہے تھے سمجھ گئے، انہوں نے فرمایا کہ کیا یہ مسئلہ معلوم نہیں ہے کہ سوئی ہوئی عورت کو اس کے ازار کو کھول کے زنا کرنا کتنا بڑا گناہ ہے؟ اب ان میں سے کوئی اس میں مبتلا تھا جس نے یہ حرکت کی تھی۔ اللہ تعالیٰ کبھی کبھی سامنے والے کے، اللہ والوں کے سامنے بات چیزیں کھول دیتے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کوئی گیا تو آپ نے فرمایا کہ کچھ لوگ آتے ہیں ہمارے پاس، ان کے چہرے سے زنا ٹپکتا ہے، ایسا لگتا ہے۔ تو یہ اللہ والوں کے اندر کی آنکھ کھل جاتی ہے، تو جو چیزیں دوسرے لوگ نہیں دیکھ سکتے وہ اللہ ان کو دکھا دیتے ہیں۔ تو یہاں دو باتیں بتلائی،
ایک تزکیہ اور ایک ہے تذکر. تزکیہ اوپر کی چیز ہے اور یہ، لیکن ایک بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ کے بیچ میں او کا لفظ استعمال کیا. جاء زید او بکر، اس کا مطلب کہ یا تو زید آیا یا بکر آیا. یہ نہیں کہ دونوں آئے، اور یہ بھی نہیں کہ دونوں نہیں آئے، دونوں میں سے ایک آیا ہے. تو یہاں دو جمع ہو سکتے ہیں، یہاں دونوں جمع ہو سکتے ہیں. شاہ عبد العزیز دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ ایک آدمی علم حاصل کرتا ہے تو علم حاصل کرتے کرتے دونوں چیزیں اس کو مل جاتی ہے. علم میں اگر مقام حاصل کرتا ہے تو دل کی صفائی بھی ساتھ ساتھ ہوتی ہے اور نصیحت بھی حاصل ہوتی ہے. لیکن یہ دو باتوں میں تھے کوئی ایک بات تو ضرور ہوتی. وہ آدمی اگر آپ کی بات سن لیتا تو یہ دو باتوں میں سے کوئی ایک بات ضرور ہوتی، اور یہ نصیحت کرنا ان کو نفع دیتا. اما من استغنا فانت له تصدى وما عليك الا يزكى. بہرحال وہ آدمی جو مستغنی ہے، جو بے نیازی برت رہا ہے، وہ کافروں کو تو شوق کہاں تھا، وہ تو بے رخی کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، وہ انٹریسٹ کے ساتھ تھوڑی تھے. جتنے کفار مکہ جو صنادید قریش تھے سردار، وہ اس نیت سے کہاں آئے تھے، وہ مستغنی تھے. کس سے مستغنی؟ کہیں ایمان کی ان کو ضرورت نہیں تھی، وہ نہیں سمجھتے کہ ہمیں ایمان کی ضرورت ہے. اگر وہ ضرورت سمجھتے تو انہیں ضرور اللہ ہدایت دیتا. تو بعضوں نے کہا کہ ایمان سے مستغنی تھے، بعضوں نے کہا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے مستغنی تھے، بعضوں نے تفسیر میں کہا کہ وہ آپ کے ارشاد سے، آپ کے راستے سے بے نیاز تھے اور اپنے مال کے اوپر ریچھ رہے تھے. ہاں ہمارے پاس مال ہے، ہمارے پاس عہدہ ہے، ہم قوم کے بڑے سمجھے جاتے ہیں، اس لیے ہمیں کیا ضرورت ہے. آج یہی تو ہوتا ہے. ایک صحیح عالم کوئی علم کی بات لے کر آتا ہے تو وہی پرانے لوگ جو بڑی کرسی والے ہوتے ہیں یا عہدے والے ہوتے ہیں یا کچھ مال والے ہوتے ہیں، وہ اس طرح یہ کیا کہے گا مجھ کو، مولوی کیا سمجھے، نعوذ باللہ. وہ اپنے مال پہ ریچھتے ہیں اور اپنے عہدے پر. اللہ تعالیٰ کی اس کی کوئی قیمت نہیں ہے. وَأَمَّا مَنِ اسْتَغْنَا فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّى. جو آدمی اپنے مال کے ذریعے مستغنی اپنے آپ کو سمجھ رہا ہے، وہ سمجھ رہا ہے کہ اس کو قرآن کی ضرورت نہیں، ایمان کی ضرورت نہیں، کیوں؟ مال ہے، سب کچھ. فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّى. آپ اس کے پیچھے جا رہے ہیں، اس کے پیچھے پڑ رہے ہیں کہ وہ اسلام میں داخل ہو جائے، آپ ان کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں، آپ ان سے تعرض کر رہے ہیں، میلان آپ کا ہو رہا ہے. وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَزَّكَّى. آپ پہ کوئی پکڑ نہیں ہے اگر وہ نصیحت حاصل نہیں کرے گا، اگر وہ ایمان میں نہیں آئے گا، آپ کی کوئی پکڑ نہیں. ہمارے بہت سارے جماعت کے ساتھی جب بیان کرتے ہیں تو ایسی بات کرتے ہیں جیسے کہ امت کو ڈرا دیتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ ارے لوگ کافر مر رہے ہیں، بے ایمان جا رہے ہیں. تو بھائی ان کو عقل نہیں دی اللہ نے؟ بے نمازی ہیں تو ان کو نماز کی ان کو فکر ہونی چاہیے نا. زبردستی لائیں گے آپ ان کو؟ انلزمکموها وانتم لها کارہون. کیا ہم تمہیں زبردستی دین دے دیں گے تم ناپسند کرو تب بھی؟ وما علیک الا یزکا. اگر وہ اسلام میں داخل نہیں ہوگا آپ کی کوئی پکڑ نہیں ہوگی. آپ جن کو اسلام کی طرف بلا رہے ہیں اگر نہیں آئیں گے اللہ تعالیٰ آپ کی کوئی پکڑ، اس لیے کہ آپ کی ذمہ داری سے پہنچا دینا ہے. ایک ایمان والا اگر مسجد میں نہیں آتا اس کی ذمہ داری ہے کہ علم حاصل کرے، علم حاصل کرے، اور علم دینا یہ ہماری ذمہ داری ہے. اسی لیے مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات بیان فرمائی کہ اگر کوئی آدمی علم حاصل کرنا چاہتا ہے، ایک آدمی علم حاصل کرنا چاہتا ہے اور ایک آدمی کو آپ دعوت دینا چاہتے ہیں اسلام کی طرف، علم دینا آپ کی پہلی ذمہ داری ہے.
وہ ایمان لاوے نہ آوے، ایمان لاوے یا نہ لاوے اس کی دوسرے نمبر کی بات ہے، لیکن یہ جو علم حاصل کرنے آیا ہے اس کو تو آپ کو علم دینا پڑے گا۔ لیکن یہ بھی تو نہیں ہے کہ آپ ان کو زبردستی دیں گے، آپ ان کو زبردستی بلا کر کہیں کہ نہیں آپ کو یہ کرنا ہی پڑے گا۔ ہاں آپ سمجھا سکتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ یہ سوچنا کہ ہندوستان میں جو ہو رہا ہے وہ بھی ہمارے ذمہ ہے۔ بہت سی دفعہ اس طرح کی بات لوگ بیان میں کہہ دیتے ہیں کہ دنیا میں کونے کونے میں اگر کوئی آدمی یہ ہو رہا ہے تو اس کے اوپر ہماری پکڑ ہوگی۔ کیسے ہماری پکڑ ہوگی؟ نہیں پکڑ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کو یہاں فرمائے کہ وما علیک الا یزکا، اگر یہ جتنے آپ کے پاس آئے اگر اسلام قبول نہ کرے آپ کی کوئی پکڑ، آپ کا کام پہنچا دینا ہے، بس پہنچا۔ آج پوری دنیا میں دین پہنچ چکا ہے، نہیں پہنچا ہے؟ پورے دنیا کے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا کہ دنیا کے کونے کونے میں جائے گا یہ دین، پہنچ چکا ہے۔ آپ کا ان لوگوں کے اسلام میں اتنی زیادہ رغبت کرنا کہ اسلام والوں ہی سے آپ غافل ہو جاؤ، کہ یہ بالکل جائز نہیں۔ وما علیک الا یزکا۔ اب آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى وَهُوَ يَخْشَى فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّى۔ بہرحال وہ آدمی جو آپ کے پاس دوڑتا ہوا آ رہا ہے اور حالانکہ وہ ڈر رہا ہے، آپ اس سے غفلت کر رہے ہیں۔ فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّى، کیا ڈر رہا ہے وہ آدمی؟ جو آدمی آپ کے پاس دوڑا ہوا آ رہا ہے، یعنی عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ عنہ، اس حال میں کہ وہ ڈر رہے ہیں۔ ان کے ڈرنے کی ایک تو یاد ہے اللہ سے ڈر ہے ان کو، کہ کہیں اللہ تعالیٰ کی مرضیات سے میں دور نہ رہ جاؤں اور منہیات میں مبتلا نہ ہو جاؤں۔ بھئی ایک حکم اللہ تعالیٰ کا آیا ہے، شراب حرام ہے مثال کے طور پر، یہ تو مکی زندگی ہے، مکی کی بات ہے، شراب حرام ہے اور دوسرے صحابی کو پتہ نہیں ہے کہ حرام حرمت کا حکم آ گیا، تو ان کو یہ فکر ہے کہ میرا کوئی سبق چھوٹنے نہ پائے، نبی کی زبانی جو باتیں نکلے وہ میں لیتا رہوں، اگر میں نہیں پہنچا تو میں اللہ تعالیٰ کی جو مرضیات کی باتیں وہ نہیں لے پاؤں گا، نامرضیات کو میں معلوم نہیں کر سکوں گا تو گناہ میں مبتلا ہو جاؤں گا۔ اور یہ خوف اس لیے کہ آپ کی صحبت میں حاضر ہونے اور علم کے طلب کا شوق ہے، اس لیے ایسا ہے۔ یا ان کو ڈر ہے کہ کہیں راستے میں کفار کو پتہ چل گیا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس علم لینے جا رہا ہے تو یہ مجھے ماریں گے، کیونکہ مکہ میں ایسا ہوتا تھا، مکہ میں ایسا ہوتا تھا کہ جو حضور کے پاس جاتا اس کو روک دیا جاتا تھا، اس کو مارا جاتا تھا، پیٹا جاتا تھا۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کا واقعہ آپ لوگوں نے سنا ہے، فضائل اعمال میں شیخ نے لکھا ہے، شیخ رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ تو راستے میں کفار کی تکلیف کا ڈر تھا، یا اونھے منہ گر جانے کا، اس لیے کہ نابینا ہے، کوئی ان کا رہبر نہیں ہے، کوئی قائد نہیں ہے، گائیڈ نہیں ہے، تو کیا کریں گے، اونھے میں گر بھی سکتے ہیں۔ اور جب آپ کے دربار میں آتے ہیں تو پھر ایک ڈر یہ رہتا ہے کہ یہ سبق مس نہ ہو جائے، کیونکہ نابینا ہے، سب سننے سے ہی تعلق رکھتا ہے۔ تو سبق کے وقت، سبق کے فوت ہونے کا ڈر، کہ کہیں ایسا بھی نہ ہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی دوسرا کام درپیش ہو جائے اور ہمارا سبق چھوٹ جائے، یہ ڈر۔ وَهُوَ يَخْشَىٰ فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّىٰ، تو آپ ان سے بے پرواہی کر رہے ہیں۔ ان آیات سے ایک بات معلوم ہوتی ہے جس کو علامہ شنقیطی نے لکھی ہے، اضواء البیان یہ کتاب ہے، اس کے اندر علامہ شنقیطی نے لکھی کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے ساتھ صبر کر کے رہنے پر حضور کو حکم دیا ہے کہ ان کے ساتھ رہیے، ایمان والوں کے ساتھ۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا
وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ۔ کتنی اچھی آیتیں ہیں، دیکھو یہ نبی جی آپ اپنے آپ کو روکے رکھیے، اپنے آپ کو انگیج رکھیے ان لوگوں کے ساتھ جو اپنے رب کو صبح شام پکارتے ہیں، اپنے رب کی خوشنودی کو چاہتے ہوئے۔ آپ کی نگاہیں ان سے تجاوز نہ کر جائے۔ کیا آپ دنیا کی زینت کا سامان چاہتے ہو؟ دنیاوی زندگی کی زینت چاہتے ہو؟ آپ ان کی اتباع مت کیجئے جن کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر رکھا ہے، جو اپنی خواہشات کے پیچھے چل رہے ہیں اور جن کا معاملہ حد سے بڑھا ہوا ہے۔ اور آگے فرمایا وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ، آپ کہہ دو حق تمہارے رب کی طرف سے، اب جسے چاہے ایمان لائے، جو چاہے کفر کرے۔ تو اس آیت کریمہ میں حضور کو یہ حکم ملا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے جو سردار تھے، انہوں نے کہا تھا کہ فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا نَرَاكَ إِلَّا بَشَرًا مِثْلَنَا۔ نوح علیہ السلام کی قوم کے بعد سرداروں نے یہ کہا تھا، بڑے چودھری لوگوں نے، کہ آپ تو ہماری طرح ہے یار، آپ جیسے انسان ایسے ہم بھی۔ اور دوسری بات آگے یہ کہی وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا بَادِيَ الرَّأْيِ، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے پیچھے چلنے والے تو بیچارے غریب قسم کے لوگ ہیں، بظاہر تو ویسے ہی دکھ رہے ہیں رذیل قسم کے لوگ۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ مَا أَنَا بِطَارِدِ الَّذِينَ آمَنُوا، میں ایمان والوں کو اپنے سے دور نہیں کرنے والا ہوں۔ انہم ملاقو ربہم، یہ اپنے رب سے ملیں گے، ولکنی اراکم قوما تجہلون، میں تم کو ایک نادان قوم سمجھتا جو جہالت والی بات کر رہی۔ یہ ساری باتیں اور یہ آیتیں بتلا رہی ہے جو ہرقل نے ایک بات کہی تھی۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب پوچھا کہ آپ کے ہاں جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ان کے پیچھے چلنے والے لوگ کیسے، بڑے بڑے لوگ ہیں کہ غریب قسم کے؟ اہم سعادت القوم ام ضعفاؤہم، کیا قوم کے سردار لوگ ہیں یا کمزور ہیں؟ فقال بل ضعفاؤہم، کہا بلکہ وہ تو کمزور لوگ ہیں۔ فقال ہاکذا ہم اتباع الرسل، کہا یہی طریقہ رہا ہے جتنے رسول آئے ان کی پیروی کرنے والے ہمیشہ کمزور لوگ رہے، کیونکہ یہ اقرب الی الفطرت ہے، یاد رکھو یہ فطرت کے قریب ہے۔ علماء اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ لوگ فطرت کے قریب ہیں اور شیطان سے اور عہدے سے دور ہے، ان کو ایک ایسے منصب کی لالچ نہیں جو برباد ہونے والا، کوئی ایسے عہدے کی ضرورت نہیں جو بھاگ جانے والا ہو، وہ تو دین میں کے اندر عزت اور بلندی دیکھتے ہیں۔ جیسے اسی طرح سے حضرت بلال، حضرت صہیب اور حضرت عمار کا ان آیت سے پتہ چل رہا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھ لینا کہ غریبوں ہی کی اولاد پڑھتی ہے، غریبوں کی جو اولاد ہوتی ہے وہی زیادہ دین کی طرف مائل ہوتی ہے، وہی مدرسوں میں پڑھتی ہے۔ ہاں مالداروں کو تو اپنی اولاد، ایک تو بیچاروں کو لے دے کے ایک دو تو اولاد ہوتی ہے اور اس کو بھی ڈاکٹر اور دوسری چیزیں بنانے کی فکر ہوتی ہے، یہی تو ہوتا ہے۔ ایک اور بات معلوم ہوئی اس پوری گفتگو سے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا نبی یا داعی اللہ کی طرف بلانے کے اندر کسی مالدار اور غریب کی رعایت نہیں کرتا ہے۔ یہ نہیں کہ امیر صاحب کا بیٹا ہے مالدار کا، کہا بیٹا آؤ، ایسے علم دیں گے ان کو، اور غریب صاحب کا ہے تو اس کو دھٹکار کر دیں گے، نہیں۔ علم نبوت کے اندر یہ باتیں نہیں چلتی ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جیسی ایک عظیم شخصیت کو ملک سے نکال دیا تھا۔ کیوں نکال دیا تھا؟ اس زمانے کے بادشاہ نے یہ کہا تھا کہ ہمارے بچوں کو حدیث گھر آ کے پڑھاؤ۔ کہا یہ علم نبوت ہے، اس میں یہ بات نہیں ہوگی۔
تو کہا ایک کام کرو، ہمارے بچے وہاں ہیں، ان کو ایک سائٹ پہ کلاس لے لو. کہا نہیں، نکال دیا ان کو اس ملک سے. اس سے تو حق بات کے اندر تو یہی تکلیف آتی ہے. قرآن مجید سے پتہ چلتا ہے کہ گمراہ لوگ یہی بات کرتے ہیں کہ نکال لیں گے. وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا. کافروں نے اپنے رسولوں سے کہا کہ لَنُخْرِجَنَّكُمْ، ہم تم کو اپنی زمین سے نکال دیں گے، یا پھر ہمارے درہم پہ آ جاؤ، یعنی ہم جس طریقے پہ اس طریقے پہ آ جاؤ تو پھر ہم تمہارے ساتھ اچھے ہیں. یہ پہلے سے آیا ہے. تو نبی اپنی دعوت اللہ کے اندر رعایت نہیں کرتا ہے کہ فقیر ہے یا غریب ہے، اور وہ صبر کرتا ہے کمزور مومنوں کے ساتھ، اس لیے کہ پیغمبری کی ذمہ داری سے پہنچا دینا ہے. آگے ان کا کام، نبی کا کام آگے نہیں ہوتا کہ ان کو پوچھا جائے کہ آپ نے کیوں یہ نہیں کیا، منوایا کیوں نہیں. منوانا کام نبی کا نہیں ہوتا ہے. راستہ بتلانا نبی کا کام ہے، منزل تک پہنچانا یہ خدا کا کام ہے. اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ. آپ جسے چاہو ہدایت دے، نہیں، اللہ جسے چاہے گا. اگر یہ ہوتا تو حضور سب سے پہلے اپنے چچا کو دیتے. كَلَّا إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَهُ فِي صُحُفٍ مُكَرَّمَةٍ مَرْفُوعَةٍ مُطَهَّرَةٍ بِأَيْدِي سَفَرَةٍ كِرَامٍ بَرَرَةٍ. ہرگز نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے آئندہ. یہ جو ہو گیا ہے اب کے بعد ایسا نہ کرنا. انہا تذکرہ، یہ تو ایک نصیحت ہے. کیا نصیحت ہے؟ اوپر کی جو اسٹوری ہوئی وہ نصیحت ہے. بعض حضرات نے یہ بیان کیا ہے، جیسے کہ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ انہا تذکرہ کا مطلب ہے لوگوں کے درمیان مساوات کرنا، علم کو دینے کے اندر، علم پہنچانے کے اندر برابری کرنا. شریف اور رذیل، کمزور، سب کو برابر سے دینا علم کا. اس میں جو آپ کو وصیت کی گئی یہ یاد دہانی ہے، ایک نصیحت ہے. اور دوسرے مفسرین فرماتے ہیں کہ مقاتل نے کہا کہ قرآن کی آیتیں نصیحت ہے، قلبی نے کہا کہ یہ سورت نصیحت ہے. فمن شاء ذکرہ، بس جو آدمی چاہے اس کو یاد کر لے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نہ چاہے نہ یاد کرے. اپنی بھلائی چاہتے ہو تو اس کو پکڑو، اپنی بربادی چاہتے ہو تو چھوڑ دو اس کو. انہا تذکرہ، قرآنی آیتیں، حق تعالیٰ کے اسماء و صفات، اللہ تعالیٰ کے افعال، اللہ تعالیٰ کے احکام اور اس کی جزاؤں کی یاد کرنے کے واسطے ہے یہ، تاکہ لوگوں کو راہ معرفت، راہ عبادت، راہ محبت اور خوف و رجا کی راہ کھل جائے. اس میں کوئی چاپلوسی اور التجا کی کوئی مفید نہیں ہے. اس لیے کہ یہ دل کا اختیار دیکھو، اس میں نصیحت حاصل کرنے کے لیے آدمی کی دل کی رغبت ہونا ضروری ہے، شوق ہونا ضروری ہے. زبردستی کچھ نہیں حاصل ہوتا ہے. جب تک آدمی شوق کے ساتھ نہیں بیٹھے گا وہاں تک کچھ نہیں ملے گا. ہوا حبل اللہ المتین، یہ اللہ تعالیٰ کی مضبوط رسی ہے. امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ تجلی اللہ فی تجلی اللہ فی کلامہ، اللہ کی تجلی اس کے کلام میں ہے، اس کے قرآن میں ہے. ولیکنہم لا یبصرون، لیکن وہ دیکھتے نہیں ہیں. سب سے افضل عبادت کیوں کہا؟ قرآن کی تلاوت کو کیوں کہا؟ کیوں کہا؟ اس بہترین ذکر کیوں کہا؟ قرآن کو پڑھنے والا اللہ کی تجلی کو قرآن میں دیکھتا ہے. ارے بغیر سمجھے پڑھو پھر بھی تو کچھ نہ کچھ مزہ آتا ہی ہے، دل خوش ہوتا ہے.
دل کی صفائی ہوتی ہے، اور پھر سمجھ کے پڑھو تو سونے پہ سہاگا۔ تو دیکھو یہ قرآن کی آیتیں صورتیں آپ نے کئی دفعہ پڑھی ہوگی۔ کلا انہا تذکرہ، ہرگز نہیں، آئندہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، یہ تو ایک یاد دہانی ہے۔ فمن شاء ذکرہ، جو چاہے اس کو یاد کر لے۔ سوال یہ ہے کہ باتیں تو چل رہی تھی حضرت عبداللہ بن مکتوم رضی اللہ عنہ کے قصے کی، اور یہ پھر قرآن کی بات آ گئی، تو دونوں میں کیا کنیکشن ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ کہا جاتا ہے کہ جو آپ کو اوپر ادب سکھایا گیا، اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف وحی کی اور آپ کے سامنے فقراء کے درجے کو بتلایا، اور یہ بتلایا کہ جو دنیا والے ہیں ان کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ سمجھ لو یہ ساری باتیں لوح محفوظ کے اندر مذکور ہے، لوح محفوظ کے اندر ثابت شدہ ہے، اور بڑے بڑے فرشتوں کو اس کی حفاظت کے لیے موقت مقرر کر رکھا ہے۔ اور دوسرا ربط یہ ہے کہ یہ قرآن اپنے مقام کے اندر اتنا بڑھا ہوا ہے، اتنا بڑھا ہوا ہے، تو ہمیں ان نالائقوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کفار مانے یا نہ مانے، جس کو چاہے اس کو قبول کرے، نہ چاہے قبول نہ کرے، لیکن آپ ان کی طرف توجہ نہ کریں۔ آپ کے دل کو ان کی وجہ سے ایمان والوں سے غافل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اپنے آپ کو ایمان والوں کے ساتھ لگائے رکھیے۔ ان لوگوں ارباب دنیا کے دلوں کو خوش کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کلا انہا تذکرہ فمن شاء ذکرہ فی صحف مکرمہ، بس جس کو چاہیے، اس کے ایک واضح قرآن مجید ایک واضح دلیل ہے، بہترین نصیحت ہے، اگر اس کو سمجھنا چاہے، نصیحت لینا چاہے، اس پر عمل کرنا چاہے تو موجود ہے۔ یہ قسم کی دھمکی اللہ تعالیٰ کی طرف سے تحدید ہے، اس لیے کہ بعد والے جو جملہ آ رہا ہے، قتل الانسان ما اکفر، انسان غارت ہو جائے کتنا ناشکرا ہے، یہ بات کے بعد میں یہ بات اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس جملے کے بعد۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں فمن شاء ذکر یہ نہیں کہا اچھا تم کرو تب بھی چلے گا، نہیں کرو گے تب بھی چلے گا۔ چندے والا کہ یہ کہے گا بھائی دو گے تب بھی چلے گا، نہیں تو کہا نہیں دیں گے تو وہ چلو ٹھیک ہے نہیں دیتے ہیں، وہ تو کہتے دینا ہی پڑے گا۔ کہ قرآن بھی یہی کہ پڑھو، اپنی بلائی چاہتے ہو تو پکڑو، نہیں چاہتے ہو تو جاؤ یہاں سے۔ فمن شاء ذکر فی صحف مکرمہ، یہ تو صحائف معزز صحیفوں کے اندر ہے۔ کیا مطلب معزز صحیفوں سے؟ معزز صحیفوں سے مراد لوح محفوظ ہے، لیکن وہاں سوال ہوتا ہے کہ لوح محفوظ تو ایک ہے، تو یہ تو صحف پلورل ہے، جمع ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ لوح محفوظ میں ساری آسمانی کتابیں مذکور ہیں، سارے صحائف مذکور ہیں، تو کون صحیفوں میں یہ بھی ہے۔ اور بعضوں نے یہ کہا ہے کہ صحف مکرمہ کا مطلب ہے صحف انبیاء، انبیاء علیہ السلام کے جتنے بھی صحف آئے اس کے اندر یہ نصیحت، یہ جو نصیحت گزری ہے، یہ نصیحت اس میں مذکور ہے۔ مرفوعۃ مطہرہ، یہ نصیحت یا یہ کتاب اٹھائی گئی ہے، بلند کی گئی ہے۔ کیسی بلند کی گئی؟ مرفوعہ، مرفوعہ کا مطلب یہ ہے کہ ساتویں آسمان کے اوپر لوح محفوظ کے اندر اس کو رکھا گیا ہے۔ اور بعضوں نے سمائے دنیا بھی کہا ہے، بیت المعمور جس کو کہتے ہیں، کہ سمائے دنیا کے اوپر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے لکھوا کے پہلے آسمان پر اس کو اتارا تھا۔ تو فی صحف مکرمہ، مکرمہ مطلب یہ ہے کہ معزز ہے، عزت والے صحیفوں کے اندر مذکور ہے۔ مطہرۃ، یہ پاک ہے، پاک ہونے کا مطلب یہ کہ شیاطین کے ہاتھ وہاں نہیں پہنچ سکتے، ناپاک لوگ اس کو چھو نہیں سکتے۔ لا یمسہ الا المطہرون، بہت سارے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ بغیر وضو کے قرآن پکڑ سکتے، لا یمسہ الا المطہرون، قرآن کو بغیر پاکی کے نہ پکڑے، پاک لوگ ہی اس کو پکڑ سکتے۔ بِأَيْدِي سَفَرَةٍ کِرَامٍ بَرَرَةٍ، یہ
جو قرآن ہے وہ سفرہ ایسے فرشتوں کے ہاتھ میں ہے جو کاتبین ہے، کاتبان وحی کے ہاتھ میں ہے۔ سفرہ کا معنی اصل میں لفظ سفر جو ہے سین فا را، اس کے اندر کھلنے کا معنی ہے، اوپن ہونے کا معنی ہے۔ تو تفسیر سفر اس کو الٹا ہے، وہ معنی بھی اس کا بھی وہی ہے، تفسیر کا بھی فسرہ کی وہی معنی ہے، لیکن سفر جو ہے سین فا را اس کے اندر کھلنے کا معنی ہے۔ اس لیے کہ سفر کو سفر اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں آدمی کے حالات کھلتے ہیں، سمجھے؟ اسی لیے وہ کسی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کسی کے بارے میں پوچھا تھا کیسا آدمی ہے، بہت اچھا، کہا سفر کیا اس کے ساتھ، کہا تم نہیں جانتے۔ آدمی کو سفر میں پتہ چل جاتا ہے۔ اسفر الصبح، کیا؟ اسفر الصبح، صبح روشن ہو گئی۔ تو سفر کے اندر کھلنے کا معنی ہے۔ اور جو کاتبین ہوتے ہیں، لکھنے والے، ان کو بھی سافر کہتے ہیں، جس کی جمع سفر آتی ہے۔ اور جو میسنجر ہوتا ہے، یہاں سے ایلچی جس کو کہتے ہیں، یہاں سے بات لے کر دوسری جگہ جاتا ہے، اس کو سفیر کہتے ہیں۔ سفیر، چونکہ سفیر جو ہوتا ہے وہ بھی اس ملک کے حالات کو کھول کے بیان کرتا ہے، اور جو لکھنے والا ہوتا ہے وہ لکھ کر اس کو واضح کرتا ہے۔ تو سفر، اور اسی سے یہ جو سین فا را کا جو مادہ ہے، اگر اس میں تھوڑا کچھ تبدل کیا جائے تو فسرہ کے اندر بھی وہ فا سین را کے وہی مادہ ہے، سین فا را، یہ فا سین را۔ اور تفسیر میں بھی کھلنے کا معنی ہے۔ تو تفسیر کو تفسیر اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ قرآن کو کھول کر بتلاتی، تفسیر کی کتاب اس کو اس لیے کہتے ہیں۔ خیر، تو بِأَيْدِي سفر، سفر سے مراد عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ، حضرت مجاہد، مقاتل، قتادہ یہ فرماتے کہ اس سے فرشتوں میں سے جو لکھنے کا کام کرتے ہیں وہ مراد ہے۔ اور زجاج کا کہنا یہ ہے کہ اس کا واحد سافر ہے، جس کا معنی ہے کاتب، اور کاتب کو سفر اس لیے کہتے ہیں کہ وہ بھی چیزوں کو واضح کرتا ہے، لکھ کر آدمی واضح کرتا ہے۔ بھائی قلم جو ہے، قلم کو احد اللسانین کہا ہے۔ قلم جو پین ہوتا ہے نا، اس کو احد اللسانین کہا، دو زبانوں میں سے ایک زبان قلم ہے، کیونکہ زبان کے ذریعے بھی دل میں کیا ہے آدمی کھول کے بتلاتا ہے، قلم کے ذریعے بھی آدمی معافی ضمیر کیا ہے، دل میں کیا ہے، وہ بھی لکھ کے بتلاتا ہے۔ تو اس لیے قلم کو بھی زبان کہا گیا ہے۔ تو چونکہ لکھنے والا بھی چیز کو واضح کرتا ہے، اسی سے ایک لفظ آتا ہے سفرت المرأہ، بے پردگی جو عورت کرتی ہے اس کو سفرت المرأہ، یعنی عورت نے اپنا چہرہ کھول دیا، یہ معنی ہوتا ہے۔ اور بعضوں نے یہ کہا کہ سفرت سے مراد جو میسج کا کام کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسولوں کے بیچ میں جو فرشتے پیغام لے جانے لانے کا کام کرتے تھے ان کو کہتے ہیں۔ جو قاصد ہوتا ہے وہ صلح بھی کراتا ہے دو کے بیچ میں، اس لیے اس کو سافر کہتے ہیں۔ تو بِأَيْدِي سَفَرَ کِرَامٍ، اچھا، ایک حدیث شریف میں آیا، قرآن مجید کی تلاوت کرنے والے کا مقام کتنا اونچا ہے دیکھیے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الذی یقرأ القرآن وهو ماہر به مع السفرۃ الکرام البررہ، مع السفرۃ الکرام البررہ، وہ آدمی جو قرآن مجید میں ماہر ہے، قرآن کو پڑھ رہا ہے اس حال میں کہ اس کا ماہر ہے، اس کی تجوید جانتا ہے، اس کے معنی جانتا ہے، کہا کہ وہ ان لوگوں کے، ان فرشتوں کے ساتھ رہے گا جو کہ کاتبین ہیں، وحی کو لکھنے والے ہیں، ان کے ساتھ، اور وہ بڑے معزز ہے، بڑے نیک ہیں۔ والذی یقرأہ وہو علیہ شاق لہ اجران، آگے حدیث یہ ہے کہ جو قرآن پڑھتا ہے اور پڑھنے میں اس کو تھوڑی تکلیف آتی ہے، اس کو ڈبل ثواب دیا جائے گا، ایک تو محنت کا اور ایک پڑھنے کا، دو ثواب اس کو ملیں گے۔ تو یہاں سفرۃ الکرام البررہ، بِأَيْدِي سَفَرَةٍ كِرَامٍ بَرَرَةٍ، یہ قرآن، یہ کتاب
ان فرشتوں کے ہاتھ میں ہے جو کہ کاتبین وحی ہے، معزز ہے، کرام ہے۔ کرام کے معنی اللہ تعالیٰ کی نزدیک ان کا مقام ہے۔ حضرت عطا فرماتے ہیں کہ کرام کا ان کا نام کرام اس لیے رکھا کہ انہم یتکرمون بأن یکون مع ابن آدم اذا خلا مع زوجته للجماع وعند قضاء الحاجہ۔ حضرت عطا فرماتے ہیں کہ ان فرشتوں کو کرام اس لیے کہا کہ یہ دور رہتے ہیں، یتکرمون کے معنی دور رہتے ہیں اس بات سے کہ حضرت انسان کے ساتھ رہے جبکہ انسان اپنی بیوی کے ساتھ صحبت کرتا ہو، یا یہ کہ ٹوائلٹ گیا ہو، پاخانے استنجا پیشاب پاخانے کے لیے گیا کہا، اس وقت یہ فرشتے دور رہتے، اس لیے ان کو کرام کہا گیا، کرام بررہ۔ اور اس کے ساتھ ساتھ وہ فرما بردار بھی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو حکم ان کو دیا جاتا ہے۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے کرام بررہ کے نیچے تحت لکھا ہے کہ ان کے اخلاق کریم ہیں، خلقہم کریم حسن شریف، ان کے اخلاق کریم ہوتے ہیں، اخلاقہم وافعالہم بارۃ طاہرۃ کاملۃ، ان کے افعال اور ان کے اخلاق ایسے ہوتے ہیں۔ یہاں سے ایک بات معلوم ہوتی ہے، بہت قیمتی بات ہے جس کو ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے کہ لحامل القرآن ان یکون فی افعالہ واقوالہ علی السداد والرشاد، کہ جو آدمی قرآن کا خادم ہے یا قرآن کی تلاوت کرتا ہے، قرآن میں مشغول رہتا ہے، اس کے افعال، اس کے اقوال اس طرح سے ہونے چاہیے، درستگی پر ہونے چاہیے، جیسے کہ فرشتوں کی حالت اللہ تعالیٰ نے بتلائے کہ کرام بررہ کا اسی طرح سے ہونا چاہیے۔ اب آگے کی جو گفتگو ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضرت انسان کے لیے کچھ اس طرح کے الفاظ استعمال کیے کہ انسان کو سوچنا چاہیے کہ وہ کس چیز سے، گندی چیز سے پیدا ہوا اور وہ کیا کر رہا ہے۔ قتل الانسان ما اکفرہ من ای شیء خلقہ من نطفۃ خلقہ فقدرہ۔ ٹھیک ہے، کل انشاءاللہ مزید گفتگو یہاں سے کریں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی علم نافع عطا فرمائے اور قرآن مجید کے خادموں میں شامل فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ۔